Assalamualaikum ji, my name is Zishan Shafiq and today we'll discuss about the famous book. آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب کی سمری کو دیکھنے جا رہے ہیں جس کا جو ہے نام ہے برین رولز، کہ ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے اور کون کون سے طریقہ کار سے اگر ہم اس سے کام لیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے پرفارم کر پاتا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ہم اپنی کامیابی کو حاصل کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے جی جو کہ خاص طور پر جو فرسٹ تھنگ ہے، پہلی چیز ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک تحقیق کے مطابق جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کمپنی کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے برینز جو ہے وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی فزیکل ایکسرسائز زیادہ ہے، فزیکل ایک اور چیز کا جو ہے اس چیز کو علیحدہ کر لیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دن بھر کی مزدوری یا دن بھر کی تھکن کو ہم ایکسرسائز سمجھیں، ایکسرسائز از اے ڈفرنٹ تھنگس۔ ایکسرسائز اس سے بہت زیادہ علیحدہ چیز ہے۔ ایکسرسائز سے مراد ہے آپ کا ہر ایک انگ جو ہے وہ فزیکلی کچھ دیر کے لیے حرکت کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یوگا کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ نوافل ادا کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ رننگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے آپ کے برین کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے، آپ کے جو ہے وہ مختلف قسم کی فزیکلی جو ہے وہ اس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کام میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے گڈ ریلیشنز ود دا پیپلز۔ اب گڈ ریلیشنز ود دا پیپل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ، اگر آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہ رہے، اگر آپ کے جو ہے وہ ایک بانڈنگ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، تو پھر آپ کا کامیاب ہونا یا کسی بھی شخص کا اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک جو ہے سوشل اینیمل ہے، اور سوشل اینیمل اس کو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے پیاروں کے، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے، اب سوسائٹی کے علاوہ جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا ہے، تو وہ ان کی جو ہے ان سے مدد لیتا ہے۔ تو کوئی بھی ہے، جب آپ کہیں پہ کام کر رہے ہوں، کہیں پر بھی جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، تو لوگوں کو ان کے نیگیٹو امپیکٹ کے ساتھ، لوگوں کو ان کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، ان کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے ان کو بھانپنا سیکھیں، ان کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے ان کو سکھانا سیکھیں۔ اس کے بعد جو اگلی ہے وہ بیسیکلی جو ہے اپنا پیٹرن ہے کہ آپ دیکھیں ہر انسان کا دنیا کے اندر جو ہے نا وہ سیکھنے کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ اپنا پیٹرن اس انسان کے اوپر تھوپ دیں گے تو وہ شخص جو ہے وہ سیکھ نہیں پائے گا۔ آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر تقریباً جو ہے وہ 16 قسم کی جو ہے ذہانتیں، انسان کی ذہانتیں، اور ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا چیک کر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس بچے کو رٹا کتنا لگا ہوا ہے، یا وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بچے کی رائٹنگ، حالانکہ کوئی ایک ذہانت کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں آتی، جبکہ دوسرے ممالک کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیک کروا کے کم از کم 4 سے 5 ذہانتیں چیک کر کے بچے کو آگے بھیجا جاتا ہے، آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اب دیکھیں فار ایگزامپل ہم اگر اپنی صورتحال دیکھیں تو ہم اکثر اوقات لوگوں کی عادات جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس طرح اس کام کو سیکھ لیں، اس طرح اس کام کر لیں۔ ہر انسان ایک جو ہے دیکھیں اگر فنگر پرنٹس ہے نا، فنگر پرنٹس، اگر ہر انسان کا تبدیل ہے تو ہر انسان کا سوچنے کا مادہ، ہر انسان کے سوچنے کا طریقہ کار بھی اللہ تعالی نے تبدیل کیا ہوا، وہ اس دوسرے لوگوں سے وہ کئی گنا جو ہے وہ زیادہ اچھا سوچ سکتا ہے، کئی گنا زیادہ جو ہے بہتر سوچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ لرننگ لیول جو ہے نا انسان کا وہ بیسیکلی وہ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ بہتر نہیں ہو پائے گا تو وہ بیسیکلی کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا رولز ہے وہ ہے جی اٹینشن سپیم۔ اب اٹینشن سپیم سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کون سا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے اٹینشن کے اندر کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی
ہماری اٹینشن جو ہے، لوگوں کی اٹینشن کھینچنے کے لیے کئی ایسے طریقہ کار ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ایک اسپیکر ہیں تو آپ کو وربل کمیونیکیشن اور نان وربل کمیونیکیشن کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح اٹینشن. اکثر اوقات ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جن سے جو ہے ہم 1 منٹ کے بعد بیزار آ جاتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات جو ہے وہ ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی آلموسٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ہم باتیں کرتے رہیں، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات چیت جاری رکھیں. تو اپنے آپ کو، لوگوں کو آپ نے جو ہے ایموشنلی اٹیچ کرنا ہے. اگر آپ ایموشنلی اٹیچ نہیں کر پائیں گے تو وہ لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے، آپ کی بات صحیح طرح نہیں سن پائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے جی شارٹ ٹرم میموری. اب شارٹ ٹرم میموری بیسیکلی کیا ہے جی؟ شارٹ ٹرم میموری کس طرح آپ کی امپروو ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اگین اینڈ اگین، ٹھیک ہے، دوبارہ جو ہے وہ اس کو ریکال کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو جو ہے پرکھتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد لانگ ٹرم میموری آ جاتی ہے. اب لانگ ٹرم میموری بیسیکلی اس کو پرماننٹ میموری بھی کہا جاتا ہے. بیسیکلی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کی 3 قسم کی میموریز ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 ٹیمپریری میموری، ٹھیک ہے، جس کو آرڈنری میموری، شارٹ ٹرم میموری کہتے ہیں. اس کے بعد انیٹ میموری جو کہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال. ایک ہوتی ہے پرماننٹ میموری. تو لانگ ٹرم میموری بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم میموری کے لیے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہے افیکٹیبل ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اگر کسی چیز کو ریکال کرتے ہیں 24 آورز کے بعد، یا اس کو جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے اس کو سٹور کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں، تو اس کو دوبارہ اپنے ریکال کرنا ہے، یا ایسی چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہماری 5 سینسز ہیں، ٹھیک ہے، ان سینسز کے ذریعے یاد کریں، پکچرز کے ذریعے یاد کرنے کی کوشش کریں، لسننگ کریں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ ہے سلیپلیس. اب سلیپنس بیسیکلی نیند جو ہے اتنا اہم جو ہے وہ جز ہے کسی بھی انسان کے رولز، برین رولز کے اندر، کسی بھی انسان کی سوچنے کی صلاحیت کے اندر. اگر وہ بہتر طریقے سے نیند پوری نہیں کر پاتا، آج ہمارے بچے سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ کن ذہن کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا بچہ سوتا ہی 12 بجے یا 2 بجے کے بعد ہے، ٹھیک ہے. جبکہ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز ہے کہ آپ کو 9 بجے یا بڑی 10 بجے کے بعد سو جانا چاہیے، اور یہ سائیکل جو ہے وہ تقریباً 2 یا 3 بجے تک جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اب اس دوران مائنڈ کیا کرتا ہے؟ مائنڈ آپ کی غیر ضروری یادداشت کو علیحدہ کر دیتا ہے، اور ضروری یادداشت کو اٹھا کے ایکٹیو موڈ کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ سیو کر دیتا ہے آپ کی پرماننٹ میموری میں. لیکن ہمارے بچے جو ہے وہ سوتے ہی 2 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد سوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سارا دن سوتے ہیں. جبکہ مارننگ ٹائم جو صبح کا وقت ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز لرن کرنے کے لیے، وہ ایک بہتر طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ ایک بہتر میتھڈ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے. اور آپ کا مائنڈ تبھی فریش ہوگا کہ جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے. ادروائز آپ رات کو اگر لیٹ جو ہے سوتے ہیں اور صبح کہیں کہ بھئی میں جلدی اٹھ جاؤں اور اس کے بعد کام کرنا شروع کر دوں، تو مینٹلی طور پر آپ ڈسٹرب رہیں گے سارا دن اور بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے سٹریس، ٹھیک ہے. اب سٹریس کو بیسیکلی مینج کرنے کے کئی طریقے کار ہیں، ٹھیک ہے. سٹریس کو اگر ہم دیکھیں مختلف طریقے سے، تو سٹریس بیسیکلی آیا کہاں سے؟ سب سے پہلے جو ہے فار ایگزامپل جو ہے آپ ایک ایسا ایٹماسفیئر سے باہر نکلیں جہاں پہ سٹریس ہو، ٹھیک ہے. اب سٹریس یا پریشانی یا کوئی بھی ایسی چیز، اچھا کچھ سٹریس اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اوور تھنکنگ کی وجہ سے ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھیں گے تو اوور تھنکنگ ہوگی، ٹھیک ہے. کیونکہ خالی شیطان جو ہے وہ خالی دماغ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو بیزی نہیں رکھیں گے تو وہ جو ہے مختلف قسم کی سوچیں آئیں گی، اوور تھنکنگ ہوگی. جب اوور تھنکنگ ہوگی تو سٹریس ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو آپ کا سٹریس الحمدللہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ کمپلیشن کی طرح وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد
آپ جو چیزوں کو سیکھتے ہیں وہ سینسز کے ذریعے سیکھیں. جیسے فار ایگزامپل آپ اگر کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے 5 سینسز کے ذریعے سیکھیں. جیسے فار ایگزامپل ہماری 5 سینسز کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں کوئی چیز سیکھتا ہوں تو میں ساتھ اس کی پکچرز اٹیچ کر لوں، میں بھی اس کو لسن کر لیتا ہوں، میں بھی اس کو جو ہے وہ سن لیتا ہوں، میں بھی اس کو جو ہے محسوس کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو پرکھ لیتا ہوں، اس کو دیکھ لیتا ہوں. تو ہماری 5 اگر کسی کام میں ہماری 2 سے 3 سینسز انوالو ہو جاتے ہیں کسی چیز کو یاد کرنے میں، تو ہمیں وہ چیز آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرنے میں جو ہے وہ مدد مل جاتی ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے ویژن، یعنی کہ دیکھ کے کسی چیز کو یاد کرنا یا اس چیز کے بارے میں آبزرویشن کرنا، اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا، ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں پرکھنا، ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ خیال کرنا، آپ کے دماغ میں اس چیز کے بارے میں سوال پیدا ہونا. بیسیکلی جو ہے یہ بھی ایک لرننگ کا برین رولز کا ایک میتھڈ ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جینڈر کے حوالے سے جو ہے نا، خاص طور پر فیمیل اگر کسی چیز کو جو ہے نا وہ سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں، پرکھ رہی ہوں، تو وہ بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں، جبکہ میل اتنی باریکی سے جو ہے وہ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ایکسپلوریشن کرنا اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کر دیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو پرکھنا شروع کر دیں، اور یقین کریں اگر آپ کسی چیز کو جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے جو ہے وہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. چیزیں، دنیا کی چیزیں تو جو ہے وہ بہت چھوٹی سی چیزیں. سو دیز آر دا برین رولز. یہ چیزیں اگر آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں تو الحمدللہ آپ جو ہے باقی تمام لوگوں سے جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. سو دیز آر دا برین رولز بک، دیٹس the summary of brain rules book.